نبی کی اولاد کی قبروں پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ اس نے سارے مسائل پڑھنا شروع کیے، اتنے درد بھرے مسائل، کہتا میرا دل پھٹنے لگا جب میں نے سنا اتنی بہترامی نبی کی بیٹی کی۔ تو کہنے لگا سیدہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں لیکن میں نے آپ کی بیٹی کا احترام کیا۔ ایسے تھے جنہوں نے نبی کی بیٹی کا احترام نہیں کیا۔ کہتا اب جب رونے لگا تو مجھے اپنے گناہ، اپنی خطائیں، اپنی بدکاریاں سب یاد آنے لگی۔ جتنی میری اندر کی کثافتیں تھیں گویا کسی نے سامنے لا کر کھڑی کر دی تھی۔ اب میں رو بھی رہا تھا، اللہ سے معافیا بھی مانگ رہا تھا۔ اتنے میں میری ماں گھر آئی، جس ماں کو مارتا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد جب ماں نے مجھے دیکھا، کہتا جیسے مجھے دیکھا تو دیکھ میں رو رہا تھا، کہتے جیسے مجھے دیکھا تو بڑے پیار سے میرے ماتھے کا بوسہ دیا اور کہنے لگی رضا تو وہ نہیں جو یہاں سے گیا تھا، مجھے بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ تو میں نے رو کر کہا کہ اماں مجھے سیدہ نے بدل دیا۔ کہتے معافی مانگنے لگا، ہاتھوں کا بوسہ لیا، ماں کے قدموں پہ گرا کہ اماں مجھے معاف کرنا، میں بہت برا تھا۔ جب میں زیادہ رونے لگا تو ماں نے کہا بیٹا یہاں نہیں رو، امام بارگاہ میں مجلس ہو رہی ہے۔ معصوم کا فرمان ہے کوئی بھی دنیا کی مصیبت آئے نا ایسے نہ رویا کرو۔ بیوی چھوڑ کے جاتی ہے، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، رزق میں پریشانیاں آتی ہیں، بندے کا دل کرتا ہے روم۔ کہتے ایسے اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کرو، ذکر حسین کو یاد کیا کرو، مصیبت اہل بیت کو یاد کیا کرو۔ ان آنسوؤں کی قیمت بڑی ہے، ان کو ایسے ضائع نہ کیا کرو۔ غم حسین میں، مناجات خدا میں، توبہ میں بہایا کرو۔ تو ماں نے کہا حسین کی مجلس میں جاؤ۔ کہتا ہے اتنے سالوں کے بعد جب محلے میں گیا تو محلے داروں نے دیکھا رے وہ جوان جو اتنا گمراہ تھا آج ذکر حسین میں رو رہا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب بپا ہو گیا۔ کہا کہ جب سے گیا، اس کی ماں کہتی ہے یہ خادم بن گیا حسین کا، یہ عزاداروں کے برتن دھوتا، کبھی جوتیاں بناتا، کبھی وہاں پہ ان کے لیے چائے رکھتا، دن رات خدمت کر رہا ہے کہ پورے محلے نے گواہی دی کہ یہ اس سے سچا عزادار ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں 1-2 مہینے گزرے، ایک قافلہ بنا کربلا جانے کے لیے، تو لہٰذا اس قافلے سالار جو تھا، مسجد کا ہیڈ بھی تھا، پریزیڈنٹ بھی تھا، اس نے اسے بلایا کہ رضا ادھر آ، ایک جوان کو ہمارے ساتھ چلنا تھا جو ہیلپر تھا لیکن وہ بیمار ہو گیا ہے، میں اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا کسے لے کر جاؤں اس کی جگہ پر۔ اچانک ذہن میں خیال آیا تجھ جیسا نیک جوان ہے، اسے لے جاؤں حسین کی زیارت پہ۔ کہتا جیسے میں نے سنا میں رونے لگا، میں نے کہا مولا حسین کچھ دن نہیں ہوئے آپ کے قافلے میں آیا ہوں، اتنی جلدی آپ نے مجھے اپنی زیارت پہ بلا لیا۔ کہا مولا حسین کی زیارت کی، توبہ کی، واپس آیا، پھر ایک قافلہ حج کے لیے نکلا۔ کہ رضا قافلے والے اور محلے والے بول رہے ہیں جب تک یہ جوان چلے گا تو ہم چلیں گے، کیونکہ ہم نے اس سے اچھا خادم نہیں دیکھا، اس سے اچھا محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ کہ تب تو پاؤں سے زمین نکل گئی کہ سیدہ اپنے بیٹے کی زیارت بھی کروائی، اب اپنے جنت البقیع بھی مجھے بلا لیا۔ کہ اتنا بڑا شرف مجھے ملا، گویا زندگی بہار بن چکی تھی۔ جب سب کچھ کر کے واپس آیا، اس کے محلے کا ایک نیک متقی پرہیزگار تاجر تھا، بزنس مین تھا، وہ اس کے باپ سے ملا، کہنے لگا کہ میں اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں ایک جوان میں اتنا انقلاب آ جائے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، مطلب یہ ارادے کا اتنا مضبوط ہے، یہ اور بن چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرواؤں۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی گارنٹی نہیں دیتا، تجھے پتا ہے 4 مہینے پہلے کیا تھا اب کیا ہے، بات کرنی اس سے جا کر خود کر۔ اس کے پاس ہے، کہنے لگا رضا اپنی بیٹی دینا چاہتا ہوں لیکن ایک وعدہ دو۔ کہ کون سا وعدہ؟ کہ وعدہ یہ دو کہ پھر حسین کو چھوڑو گے نہیں، یہ دروازہ چھوڑ کے جاؤ گے نہیں۔ کہنے قبلہ میں اپنی ہر نماز میں دعا کرتا ہوں اے خدا وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہو جب میں حسین کے ہاتھ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ کہتے کل رشتہ لے کر آ جانا۔ کہتے یہ جوان اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ لے کر گیا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہو، ایران میں رسم ہے جس بچی کا رشتہ لینے جاتے ہیں وہ چائے لے کر آتی ہے، وہ بچی چائے لے کر آئی، جیسے اس جوان نے کپ اٹھایا اس بچی کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی، کہتے ہاتھ سے وہ ٹریل گرا اور چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی۔ کمرے میں لے گئے، بڑی دیر کے بعد ہوش میں آئی، اور جیسے ہوش میں آئی زار و قطع رونے لگی، اور اس کی زباں پر بس ایک ہی نام تھا یا فاطمہ الزہرا، یا فاطمہ الزہرا۔ ماں پریشان، بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ ایسا کیا دیکھا؟ یہ جوان پریشان، اس کے ماں باپ پریشان، ایسا کیا ہوا؟ کہتی اماں اللہ کی قسم ہے کل رات میں نے خواب میں سیدہ فاطمہ کو دیکھا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، کل رات بی بی اسی جوان کا فوٹو مجھے دکھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تو میری چاہنے والی ہے، جب اس کا رشتہ آئے اسے انکار نہ کرنا، اس نے میری بیٹی کا احترام کیا تھا۔ تبھی فرمایا جب تو 1 قدم اہل بیت کی طرف جاتا ہے وہ 10 قدم آگے بڑھاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قدم اٹھیں، زندگی میں ان کو راضی کرو جن کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے۔